معزز ناظرین، ویلکم ٹو پازیٹیو لائف چینل۔ یہ ہے طوفان نوح کا پارٹ 2۔ نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ہدایت دینے اور آنے والے عذاب سے بچانے کے لیے کشتی بنانے کا حکم دیا۔ نوح علیہ السلام نے کشتی کو بڑی لگن اور محنت سے بنایا۔ کشتی بڑی مضبوط اور بہترین تھی تاکہ کشتی پانی میں طوفان کے دوران محفوظ رہ سکے۔ نوح علیہ السلام نے اللہ کی مرضی کے مطابق کشتی کے اندر اپنے مخلص مریدین کو بھی ساتھ لیا۔ نوح علیہ السلام نے اللہ کی مرضی کے مطابق کشتی کے اندر اپنے پیروکاروں کو بھی ساتھ لیا۔ یاد رہے یہ وہ صرف 80 لوگ تھے جنہوں نے آپ نوح علیہ السلام کا ساتھ دیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو ہر ایک جانور کا جوڑا جوڑا ساتھ سوار کرنے کا حکم دیا تھا۔ کشتی میں ایک طرف جانور اور دوسری طرف انسانی نسل کے پیروکار، اور تیسرے حصے میں جو کہ سب سے اوپر تھا پرندے سوار کیے۔ نوح علیہ السلام کی کشتی کے 3 حصے تھے۔ سب سے نچلے والے حصے میں جانور اور اس کے اوپر والے حصے میں انسان، اور سب سے آخری حصے میں پرندوں کو سوار کیا گیا تھا۔ طوفان کے آنے کے قریب جب عذاب کا وقت قریب آیا تو نوح علیہ السلام نے اللہ کی مرضی کی پیروی کی اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ کشتی میں سوار ہو گئے۔ پھر جب طوفان آیا اور زمین پانی میں ڈوبنے لگی، لیکن کشتی محفوظ رہی اور نوح علیہ السلام اور ان کے مخلص ساتھیوں کو عذاب سے بچا کر خشک زمین پر پہنچا دیا گیا۔ یاد رہے کہ اس میں حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا جو سرکش ہو گیا تھا اور پہاڑ پر چڑھنے لگا کہ پہاڑ پر پانی نہیں پہنچ سکے گا، لیکن عذاب الہی سے بچنا ناممکن تھا اور وہ بھی اسی طوفان کے ساتھ غرق ہو گیا۔ بعد ازاں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کوہ جودی پر لنگر انداز ہوئی۔ پھر وہاں سے ترک، عربی اور سوڈانی نسل ان کے بیٹوں سے جاری ہوئی، اور اس طرح سے مختلف جانوروں کو بھی آزاد کیا گیا اور پرندوں کو بھی، جنہوں نے آگے اپنی اپنی نسل کو جاری کیا۔